پی ٹی آئی ساؤتھ ایسٹ کے رہنما رومی ملک نے پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن کے ممبر ایڈوائزری کونسل میاں جاوید علی کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں ہونے والی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جبکہ تقریب میں سابق صدر ساؤتھ ایسٹ رومی ملک، محمد وقاص، نعیم الفت اور خواتین سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں میاں جاوید علی نے اپنے خطاب میں اوورسیز پاکستانیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی سوچ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ جو میں نے یہاں محسوس کیا ہے کہ یہاں ہمارا ہر پاکستانی جو ہے اس کی سوچ یہ ہے سب سے پہلے پاکستان، اس اپنے پاکستان کے لیے وہ ہر لمحہ ہر وقت چاہتا ہے کہ یہ ترقی کرے۔ اس کا بھی شمار جو ہے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے نمٹنے کا طریقہ کار مختلف تھا، جس میں انہیں کرپشن کا سامنا تھا۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقی معنوں میں اوورسیز ہی ملک کا اثاثہ ہیں۔ ہم لوگ بالکل کمیٹڈ ہیں، آپ یہاں پہ آئیں اور انشاءاللہ عمران خان کا ایسا تاریخی استقبال ہوگا یو کے میں کہ نہ یو کے کی ہسٹری میں اور نہ ہی پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا استقبال ہی ہوگا، بلکہ نہ صرف ہم لوگ جلسہ کریں گے بلکہ ویلکم کریں گے عمران خان صاحب، چاہے وہ گلاسکو بھی اتریں گے تو ہم انہیں لے کے لندن تک آئیں گے۔ پاکستان کو ایک نئی نہج پہ لے کے جائیں گے، نئے راستے پہ لے کے جائیں گے۔ اس حوالے سے ہم تبدیلی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ تو اوورسیز کے حوالے سے ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، اور اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اوورسیز کے حوالے سے بہت سی کاوشیں کی جا رہی ہیں جس کا انشاءاللہ بہت زیادہ ہمیں پھل بھی ملے گا۔ پورے وصول سے کہتی ہوں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان کے رہنے والوں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ سیلاب آئے، وہاں پہ مہنگائی ہو، وہاں پہ بارش ہو، جو مرضی ہو، یہاں کے جو رہنے والے ان کا دل تڑپتا ہے۔ وہ جتنی بھی کوشش ہوتی ہے اپنے مالی امداد وہاں بھیجتے ہیں اور ہر وقت تیار رہتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ رومی ملک نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور آج کی اس پروقار تقریب کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا بہتر حل تلاش کرنا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ قانونی درسگاہ لنکنز ان کی سالانہ گریجویشن کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قانون کا امتحان پاس کرنے والوں میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ برطانیہ میں ہیومن رائٹس کے معروف وکیل بیرسٹر امجد ملک کے صاحبزادے حمزہ ملک اور پاکستان میں تشدد کا شکار خدیجہ صدیقی بھی بیرسٹر بننے والوں میں شامل ہیں۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر کے قانون کی سب سے اعلیٰ تعلیمی درسگاہ لنکنز ان کی سالانہ گریجویشن تقریب میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ پاکستانی نیاد وکلاء لنکنز ان کا خطاب اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ نامور قانون دانوں کے ریکارڈز میں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سر فہرست آتا ہے۔ بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی لنکنز ان سے بیرسٹر بنے، جس پر اس کے مین ہال کے مرکزی دروازے پر قائد اعظم کا مجسمہ بھی نصب ہے۔ لنکنز ان 500 سال پرانی درسگاہ ہے جہاں وکلاء فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ حمزہ ملک کے والد امجد ملک بھی لنکنز ان کے فارغ التحصیل ہیں اور تاحیات ممبر ہیں۔ سالانہ پروقار تقریب میں بڑی تعداد میں بیرسٹرز کے فیملی ممبران نے پوری دنیا سے شرکت کی۔ زیادہ تعداد ایشیائی ملکوں کے طلباء کی تھی، جس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ملائیشیا اور چین نمایاں ہیں۔ نوٹنگم میں کریمیا انسٹیٹیوٹ کی جانب سے معروف صحافی اور ماہر قانون ضمیر قادری کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس کا احوال شہزاد ارمان کی رپورٹ میں۔ معروف صحافی اور ماہر قانون ضمیر قادری کے اعزاز میں کریمیا انسٹیٹیوٹ میں عشائیہ دیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات، وکلاء، صحافی، علماء اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ضمیر قادری نوٹنگم ٹرینٹ یونیورسٹی کے وہ واحد گریجویٹ ہیں جنہوں نے وہاں سے LLB آنرز وتھ جرنلزم کی ڈگری حاصل کی۔ شرکاء نے ان کے علم دوستی کو سراہتے ہوئے اسے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ مسلم ہینڈز کے چیئرمین پیر سید لخت حسنین اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو تعلیمی میدان میں اپنا جوہر دکھانا چاہیے۔ والدین خود اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے بچوں میں تعلیم کا ذوق بڑھائیں تاکہ وہ جدید تعلیمی سہولیات سے استفادہ کر کے ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ جناب ضمیر قادری صاحب نے جو LLB کی ڈگری حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جوانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اس بات کا کہ تعلیم جو ہے وہ کسی عمر میں بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ضمیر قادری کی جو اچیومنٹ ہے وہ ساری مسلم کمیونٹی کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ ہم سب بڑے وی فیل ویری پراؤڈ۔
ضمیر قادری کا کہنا تھا کہ اگر عزم و حوصلہ ہو تو عمر کے کسی بھی حصے میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. انہوں نے تہنیتی پیغامات پر لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا. اللہ کے فضل سے برطانیہ میں ہمیں وہ تمام سہولتیں حاصل ہیں کہ جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو میرے پورے صحافتی کریئر میں جو میرے میڈیا کے دوستوں نے اور میرا تعلق راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب سے رہا, میں تمام اپنے ساتھیوں کو بھی شکر گزار ہوں جہاں جہاں سے مجھے پیغامات آئے, اور تمام میڈیا کا بالخصوص تمام جو ٹی ویز کے نمائندے یہاں پہ ہم سب کا شکر گزار ہوں. ضمیر قادری نے ثابت کر دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور سچی لگن اور محنت سے کوئی کام کیا جائے تو منزل مل ہی جاتی ہے. شہزاد ارمان, 92 نیوز, نوٹنگم. نیدرلینڈز میں مقیم پڑھے لکھے پاکستانی نوجوان متحرک ہو گئے. آپس میں مل کر مختلف مسائل حل کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے حوالے سے ایک مشاورتی اجلاس ہوا جس میں متفقہ طور پر پاکستانی ان یورپ تنظیم کا اعلان کیا گیا. مزید تفصیلات ڈاکٹر محمد کامران کی رپورٹ میں. نیدرلینڈ کے شہر امسٹرڈیم میں پاکستانی نوجوانوں نے پاکستانی پروفیشنلز ان یورپ کے نام سے ایک پلیٹ فارم کا آغاز کر دیا ہے جس کا مقصد یورپ میں مقیم زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو معلومات کے تبادلے اور ایک نیٹ ورکنگ کا موقع فراہم کرنا ہے. اس سلسلے میں امسٹرڈیم میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سائنس, بینکنگ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ہاؤسنگ اور مینجمنٹ کے شعبوں میں کام کرنے والے پاکستانی نوجوانوں کے علاوہ معروف کاروباری افراد نے بھی شرکت کی. تقریب کا آغاز شرکا کے تعارف سے ہوا جس کے بعد آبد ملک نے اس پلیٹ فارم کو بنانے کے اغراض و مقاصد بیان کیے. ان کا کہنا تھا کہ ہالینڈ میں بسنے والے پاکستانی پروفیشنلز ملک کا مثبت تاثر قائم کرنے میں مصروف ہیں. تقریب کے دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے نوجوانوں کی طرف سے پڑھے لکھے نوجوانوں کا آپس میں مل بیٹھنا انتہائی خوش آئند ہے. ہمارے جو پاکستانی پروفیشنلز ہیں کمیونٹی میں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں ایک پلیٹ فارم پہ تاکہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے کچھ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اور وی واز مسنگ دس پلیٹ فارم, سو عابد بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام ایک آرگنائز کیا ہمارے لیے اور ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں, ایک دوسرے کے پرابلمس کو سمجھ سکیں. میں جہاں پر پڑھتا ہوتا تھا نا اپنے بچپن میں کوئی کچھ بھی نہیں تھا, ہمیں خود اپنے راستے خود ڈھونڈنے پڑتے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں. میرے بھائی اور بہن اور ہم خود جو ہے نا وہ دوسروں کو پھر راستے دکھا سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے تم کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی آئیڈلز بن جائیں لیکن کم سے کم ان کو راستہ بتا سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ اوپینین شیئر کر سکیں. اگر جو ہمارے ایکسپرٹ بھائی لوگ آئے ہوئے تھے پاکستان سے ان کو ہم کسی طریقے سے انفارمیشن دے سکیں بیکاز ہم یہاں پہ بورن اینڈ براٹ اپ ہیں. سو اف یو کین ہیلپ آور فیلو پاکستانی سو وائی ناٹ ان کو اے ٹو زی انفارمیشن دینے کے لیے کہ یہاں کے فائنینس سے لے کے لیونگ اسپیس تک اب کیسے یہاں پہ سیٹ ہو سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے امپلائی. کافی پروفیشنل کافی پاکستانی جو ہے جو پاکستان سے یہاں آتے ہیں ہالینڈ میں ان کو کس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, وہ ڈھونڈتے ہیں دوسروں کو کہ یہاں کے لاس کیا ہے, یہاں کے جاب مارکیٹ کیسی ہے, یہاں کا رہنے کے رہائش کا. تو ہم سوچ رہے یہ کہ اچھا ایک ہلکا سا ایک ایونٹ بنے, ایک کمیونٹی بنے جو ایک دوسرے کی مدد کر سکے. ماشاءاللہ بہت اچھا گیا, اچھی آرگنائزیشن تھی, اچھا وائب اچھی تھی, گڈ انرجی اور سب کی آئی تھنک ایکسپیکٹیشنس کے اکارڈنگ تھا اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس کو اور اچھا آگے بڑھائیں. نیدرلینڈ میں مقیم پڑھے لکھے نوجوانوں کا یہ پہلا اکٹھ تھا جو نہ صرف یہاں بسنے والے نوجوانوں کو مل بیٹھ کر مختلف مسائل کے حل میں ایک دوسرے کی مدد کا موقع فراہم کرے گا بلکہ مارکیٹ اور کاروبار کے بارے میں مفید معلومات کے تبادلے کا ذریعہ بھی بنے گا. ڈاکٹر محمد کامران, 92 نیوز, ایمسٹرڈیم, نیدرلینڈ. ایجوکیشن سے وابستہ افراد کی عالمی تنظیم ایجوکیشن انٹرنیشنل کی 8ویں کانگریس کا آغاز تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہوا. کانگریس کا انعقاد ہر 4 سال بعد منعقد کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات عمران یوسف کی رپورٹ میں. بینکاک میں جاری ایجوکیشن کانگریس میں 178 سے زائد ممالک کے 1500 سے زائد مندوبین شریک ہیں. پاکستان کی نمائندگی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین اور ابرار حسین کر رہے ہیں جن کا استقبال اوورسیز پاکستانیز تھائی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل محمد اظہر ویرک نے کیا. کانگریس کے انعقاد کا مقصد عالمی سطح پر تعلیم کے میدان میں کی جانے والی کوششوں سے آگاہی اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا ہے. اجلاس میں شامل ایجنڈے کے تحت ویمن امپاورمنٹ, ایجوکیشن اینڈ سولیڈیرٹی نیٹ ورک, فیوچر اینڈ ہائر ایجوکیشن, ریجنل ایشوز ریلیٹڈ ایجوکیشن, کلائمیٹ چینج ایشو جیسے اہم نکات زیر بحث لائے جائیں گے. In order to participate in the 8th International Congress, it is a good opportunity to participants
to share their ideas, their experiences to each other. In this way, we learned a lot from each other's experience. Being a Pakistani delegate, I share Pakistani experience. I highlight the Pakistani culture, Pakistani education system to other delegates, the prevalent aspects of Pakistani education system. So reciprocally, I learn from their ideas. So this is a good opportunity. कांग्रेस का इजलास 7 रोज तक जारी रहेगा, जिसके मुख्तलिफ सेशंस में स्कॉलर्स अपने अपने मकालाजात पेश करेंगे। कांग्रेस के तीसरे रोज अमरीकी मंदोबीन ने एक मुतफ़क़ा करारदाद के जरिए अमरीकी सदर पर दबाव डाला कि वो अपनी तालीमी पॉलिसियों को तालीम दोस्त बनाएं। कांग्रेस की सिफारिशात अक़वाम मुत्तहिदा को भी पेश की जाएंगी ताकि वो मेंबर ममालिक के लिए पॉलिसी तश्कील दे सकें। सऊदी अरब में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत इंजीनियर आमिर शहजाद मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अरसा दराज से मुकीम मारूफ पाकिस्तानी शख्सियत इंजीनियर आमिर शहजाद गुज़श्ता हफ्ते अमरीका में बीमारी के बाइस इंतकाल कर गए थे। उनकी समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि इंजीनियर आमिर शहजाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। उन्होंने जिस तरह से हजारों बेरोजगार अफराद को रोजगार मुहैया किया, गरीब खानदानों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कारोबारी अफराद के लिए नई राहें फराहम की, उनकी ऐसी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने खिताब करते हुए कहा कि आमिर शहजाद की शख्सियत ने लोगों में जहां मोहब्बत बांटी, वहीं अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिदमत इंसानियत को अपना शुआर बनाया और ऐसे लोग हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। हर शख्स की एक अहमियत है और आमिर साहब की अपनी अहमियत थी। वो जो एक खिला छोड़ गए हैं उसको पूरा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब उनकी याद को भुलाएंगे नहीं। हम जो भी करेंगे उनका एक छोटा सा हिस्सा उस कार में होगा, उस कार खैर में होगा, और यूँ उनकी याद रोज़ाना ताज़ा रहेगी। मैं आप सबसे इल्तिमास करूँगा कि आज कल आने वाले हर दिन उनके लिए दुआ करें। तकरीब के मेज़बान शकील अहमद कियानी का कहना था कि आमिर शहजाद ने जहां वेलफेयर के बेशुमार काम सर अंजाम दिए, वहीं पर सऊदीया में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए भी उनके किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए, पिछले कई दिहाइयों से वो यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे और उनका मेन मोटिव हमेशा से यही रहा है कि दूसरों को सपोर्ट करना, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो वेलफेयर है। जितनी भी तंजीमें यहाँ पर हैं, अदबी, इस्लामी या पॉलिटिकल, सबको वो सपोर्ट करते थे। जो नॉलेज कोर उनका प्लेटफॉर्म था वो सबके लिए खुला था। जो बिज़नेस फोरम है उसका, इन्वेस्टर फोरम का सेक्रेटरीट, डॉक्टर्स फोरम का सेक्रेटरीट, बज़्म रियाद का सेक्रेटरीट, यानी हर चीज़ जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो नॉलेज कोर में खुलेआम होती थी और सबको वो सपोर्ट करते थे। हर दिल अजीज़ शख्सियत, हर किसी का खैर खा और हर एक के साथ उनका अपना ताल्लुक़ एक ऐसा था कि बस मैं क्या बताऊं आपको। अ ग्रेट लॉस, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वी लॉस्ट। तकरीब से फैसल अलवी, अब्दुल कुयूम खान, मोहम्मद खालिद राना, राना अब्दुल रऊफ, शेख इसरार, चौधरी सज्जाद, खालिद अकरम राना और तनवीर अहमद खान ने भी खिताब किया। हज की सआदत हासिल करने के लिए दुनिया भर से आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से 1,10,000 आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। बेहतरीन इंतज़ामात पर आज़मीन ने सऊदी हुकूमत की खदमात को सराहा है। तफसीलात रियाज चौधरी की रिपोर्ट में। अब मुझको बुलाएगा, मैं कावे को देखूंगा। हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए दुनिया भर से आज़मीन की अर्ज़ मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी है। हाजियों के काफिले हवाई जहाज के जरिए जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। पाकिस्तान से 1,70,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जिनमें 79,000 सरकारी जबकि 31,000 आज़मीन निजी हज स्कीम के जरिए आए हैं। सरकारी हज स्कीम के 32,000 आज़मीन मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत मुकम्मल करके मक्का पहुँच चुके हैं, जहाँ वो उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा।
सरकारी हज स्कीम के 20,000 आज़मीन हज अभी मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, जबकि 58,000 आज़मीन हज मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। आज़मीन हज की खिदमत के लिए वजारत मजहबी अमूर से 176 अफसरान अमले समेत मसरूफ हैं। इस वक्त हज मेडिकल मिशन के तहत 469 डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ आज़मीन हज की खिदमत में मसरूफ है। इस वक्त 416 पाकिस्तानी मावनीन जबकि 900 लोकल खुदाम भी आज़मीन हज की खिदमत के लिए तैनात किए जा चुके हैं। जद्दा पहुँचने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज ने हज इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। बहुत अच्छा खाना है सर, रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों टाइम नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास है। सफाई का अच्छा निज़ाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। यहाँ का मॉल देखा है, बड़ा पसंद है माशाल्लाह, खाना भी बहुत अच्छा है। बिल्डिंग नंबर हमारी 310 है, रूम नंबर 206 में ठहरे हुए हम लोग बहुत अच्छा माशाल्लाह तावन कर रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। खाने के हिसाब से हम तो ये समझ रहे थे कि खाना जो है कुछ मुनासिब नहीं होगा, मगर बरक्स निकला। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहा तो फिर हमारे पता पाकिस्तानियों का फिर नाम कितनी बुलंदी पे चढ़ेगी। इमरान खान माशाल्लाह उन्होंने जो कुछ किया है मुल्क के लिए, हाजियों के लिए, पैसे भी रिटर्न किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। लोगों के साथ इनका रवैया बड़ा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ इनकी बहुत सिम्पथीज हैं, बहुत फेवर करते हैं लोगों की, बहुत हेल्प करते हैं। जो देखा है मैंने वो बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी की बात का नहीं कह रहा। खाना भी इनका अच्छा है, इनका स्टाफ भी सारा अच्छा है, जो खाना देने वाले हैं वो भी लोग बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े अच्छे हैं। अब तक 11 सरकारी और 2 निजी हज स्कीम के आज़मीन जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जिनकी तदफीन जन्नतुल बकी और मक्का के शराय कब्रिस्तान में कर दी गई है। रियाज चौधरी, 92 न्यूज़, जद्दा। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।